السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں زیارتوں پہ، اور آج کے 4 بہت ہی خاص مقامات ہیں، اور ان کی سیکوینس کا بھی کنفرم نہیں ہے، اور جس حساب سے ٹائم ہوگا اور جیسا روٹ پڑے گا اس حساب سے ہم اپنے ٹریول کو کنٹینیو کریں گے۔ اور ہم جا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت پہ، اور حضرت جادور علیہ السلام کی زیارت پہ، اور حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت پہ، مقام خضر، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت پہ۔ تو یہ 4 پلیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں آج کے لیے، اور ہمارا ٹریول رہے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کو وہاں کے کچھ خوبصورت اور تاریخی مناظر اور ہسٹری آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ میپ کے مطابق ہم سب سے پہلے جائیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام الصالح کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سوران قوم کے اوپر نبی بنا کے بھیجے گئے، جن کی عمر 146 برس کی تھی، جس میں سے 12 اور کچھ روایتوں میں ہیں کہ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر، پیشنس کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے، اور ان کا قرآن میں بھی بار بار ذکر آیا ہے، جیسا کہ ان کی کچھ صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ صاد میں 41ویں اور 42ویں آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے تحاشا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے اس چیز کو دیکھ کے جلن اور حسد ہوئی، تو اس نے کہا کہ اللہ اگر آپ ان پہ آزمائش ڈالیں گے تو یہ آپ کے شکر میں کمی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آزمائش دی۔ سب سے پہلے ان کے 7 بیٹے اور بیٹیاں ہلاک ہو گئے، تو جس پہ ان کے شکر میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے ان کو اتنی زراعت اور مویشی سب دیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زراعت اور مویشی یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے۔ پھر ان کے شکر میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ ان کے پاس تو اتنی صحت ہے، تو اتنی تندرستی ہے، اس لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، جو کہ تقریباً 18 سے 12 سال رہی، اور بے تحاشا بیماری ہو گئی۔ کچھ روایتوں میں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان کے جسم سے بدبو بھی آیا کرتی تھی، تب بھی ان کے شکر میں کوئی کمی نہ آئی، اور مزید اضافہ ہی ہوتا رہا۔ السلام علیکم۔ تو ہم ابھی بھائیوں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت پہ۔ ابھی ہم نے انٹرنس دی ہے، اور یہ میرے پیچھے مقام حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو آپ لوگوں کو یہاں کی تاریخ اور خوبصورت مقامات ابھی دکھاتے ہیں۔ پلیز پیچھے وادی ایوب علیہ السلام ہے۔ یہ مسجد حضرت ایوب علیہ السلام ہے، اور بالکل اسی کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، جس کو کوئی باقاعدہ انہوں نے مزار ٹائپ نہیں بنایا ہوا، لیکن یہ جو ایریا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہی حضرت ایوب علیہ السلام مدفن ہے۔ یہ تمام ایکسٹرنل ویو ہے مقام النبی ایوب علیہ السلام کا، باہر کا، مسجد کے باہر کا صحن، اور جہاں پہ ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور اس کے آس پاس جتنی بھی وادی ہے، وہ وادی ایوب علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سوران قوم کے اوپر نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ان کی جو وائف تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور ان کی جو والدہ تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ یہ انٹرنل ویو ہے مسجد النبی ایوب علیہ السلام کا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کے تمام دوستوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف ان کے 2 ساتھی تھے
جنہوں نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کچھ ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی فاصلہ رکھ کے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان کے قریب جانے سے ہر شخص ڈرتا تھا، اور کچھ کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کو وطن سے تھوڑا سا دور ایک پلیس پہ ایک ٹھکانہ دے دیا گیا تھا کہ یہ بیماری پھیل نہ جائے، تو اس وجہ سے۔ لیکن خیر یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تھی جس پہ انہوں نے صبر کیا، شکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر پہ اجر عظیم بھی عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا، ہر دور میں، اور کچھ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حالات اتنے تنگ دست ہو گئے تھے کہ انہوں نے دوسروں کے گھروں میں بھی کام کیا تاکہ کچھ مال کما سکیں اور وہ آپ کی کھلائی پلائی کا اہتمام کر سکیں۔ انہوں نے آپ کا بہت خیال رکھا، اور ایک بہت نیک خاتون تھیں، انہوں نے بھی صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی اجر اس چیز کا عطا فرمایا۔ اور یہ جو پورا ایریا ہے یہ مقام الایوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی زوجہ کا نام راحمہ تھا، اور انہوں نے حضرت ایوب سے التجا کی کہ آپ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائیں، تو حضرت ایوب نے جواب دیا کہ ہم نے 80 سال صحت و تندرستی کے اور اس کی نعمتوں میں گزارے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے التجا کرتے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی آزمائش پہ صبر و شکر کروں۔ تو اس میں غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو جب وہ صحت مند ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک حیلہ نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 جھاڑو کے تنکے لو اور اپنی بیگم کو ایک دفعہ مار دو، جبکہ انٹینشن اللہ تو نیت کا جانتا ہے انسان کی، تو ان کی انٹینشن ایسی کوئی غلط نہیں تھی ان کی وائف کی، جس کی وجہ سے پھر سورہ سعد کی آیت نمبر 42 کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایوب آپ اپنی ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ جاری ہو جائے گا، تو جب وہ پانی جاری ہوا تو کہا کہ آپ اس کو پی لیں اور اس سے غسل کر رہے ہیں، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پیا، غسل کیا، اور حضرت ایوب کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی زراعت، مال، زر زیور اور زمین، اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد ان کی بیگم کی بھی جوانی واپس آ گئی، اور تقریباً 26 بیٹے ان زوجہ سے دوبارہ ان کے ہوئے۔ اور یہ جو پوری وادی ہے یہ وادی ایوب علیہ السلام ہے، اور بہت ہی کوئی خوبصورت وادی ہے، پرامن وادی ہے۔ یہاں کی یہ کچھ خوبصورت تاریخ تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر مشکل پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔